يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی، انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے، اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے، قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے، تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، اینڈ وائس ورثہ، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچوئل آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی، آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ اور یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں ہیں۔ اگر آپ بریلوی ہیں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں، وہ پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے، میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی۔
اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ، کس رحمہ اللہ، کس آیات اللہ، کس دامت برکاتم عالیہ، کس مدہ ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے. قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں، قرآن کی وجہ سے. یہ معجزہ. پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے، حجۃ الوداع کی ڈیٹیلڈ حدیث، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے، امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام حسین کے پوتے تھے، امام جعفر کے والد. جابر بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ علیہ السلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا آپ علیہ السلام نے. لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، ساروں کو ذبح کر دیا، بالکل الٹ نصیحت پہ چلے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کرے گا. تو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں بھی کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی تمہاری ذلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے. القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا اس کے پاس کیا سہارا رہ جانا بچنے کا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاعت ڈیٹیلڈ، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا نا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. کون؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک کو قرآن روک لے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی. حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. البتہ دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے، بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن دنیا میں، آخرت میں معافی ہے. تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی.